أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج 10 ذی الحج 1442 ہجری کا دن ہماری عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ عید الفطر کے 2 ماہ 10 دن کے بعد آتی ہے یا ہم مناتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو اس حوالہ سے جواباً گزارش ہے کہ ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسا برگزیدہ روحانی وجود گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے وہ بہت ساری سخت آزمائشوں میں سے گزرا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بہت ساری قربانیاں دی تھیں۔ اس کی انہی قربانیوں میں سے ایک ایسی قربانی بھی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک یادگار بنا دیا ہوا ہے۔ ہم مسلمان یہ جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں، یہ عید ہم اسی قربانی کی یاد میں مناتے ہیں۔ آج سے تقریباً 4500 سال قبل قدیم عراق، جس کو بابل اور کلدانیہ بھی کہتے تھے، میں موجودہ شہر بصرہ کے جنوب میں، جہاں آج کل تل العبید واقع ہے، کبھی ایک قدیم شہر اور ہوا کرتا تھا۔ یہاں کسدیوں کی آبادی تھی۔ یہ قوم مذہباً صابی تھی اور اس کی آبادی شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ قوم ابتداً خدا پرست تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان میں شرک، ستارہ پرستی، ارواح پرستی اور بت پرستی پھیل گئی۔ یہ ستاروں کی ارواح کو خدا اور بندے کا درمیانی واسطہ سمجھتے تھے اور ان کے بت بنا کر پوجتے تھے۔ ان کے عقائد میں قطب شمالی تمام ستاروں کا مرکز تھا، اس لیے وہی ان کا قبلہ تھا جس کی طرف منہ کر کے وہ دعا اور مناجات کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بت شمس تھا۔ اس کے نیچے اور بہت سی مختلف طاقتوں والے مختلف قبیلوں اور آبادیوں کے بت تھے۔ خود شہر اور کا محافظ دیوتا نان آما یعنی چاند تھا، جس کے مندر کے آثار
تل العبید کے ٹیلے کے نیچے کھدائی کے دوران برآمد ہوئے ہیں۔ یہیں کا بڑا پجاری آزر کہلاتا تھا۔ بادشاہ کو شمس دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا، اس لیے اسے خدائی کا دعویٰ تھا۔ مسٹر چارلس مارسٹن کی تحقیق کے مطابق 2160 سال قبل مسیح بڑے پجاری کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا۔ توریت کے مطابق آپ کے والد کا نام یعنی اس بچے کے والد کا نام طاہر، لیکن قرآن کریم میں آزر بتایا گیا ہے۔ یہ بچہ ہمیشہ ہمیش کے لیے انسانی تاریخ پر اپنا ایک انمٹ نشان چھوڑ گیا ہے۔ اس بچے کا نام نامی ابراہیم تھا۔ جس وقت وہ پیدا ہوا تھا اس وقت تمام دنیا شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس کی قوم بھی ایک ستارہ پرست قوم تھی۔ چاند، سورج اور دوسرے سیارے ان کے خدا تھے، اور شاہی خاندان انہی خداؤں کی اولاد ہونے کی وجہ سے قوم کا رب مانا جاتا تھا۔ یہ بچہ پرہتوں اور پجاریوں کے خاندان میں پیدا ہوا تھا، اور یہ خاندان اپنی قوم کو ستارہ پرستی کے جال میں پھانسے رکھنے کا اصل ذمہ دار تھا۔ ایسے زمانے، ایسی قوم اور ایسے خاندان میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان اگر دنیا کی عام روش پر چلنے والا ہوتا تو وہ بھی اسی راستے پر چل پڑتا جس پر اس کے خاندان کے لوگ، اس کے ملک کے لوگ اور اس کی زمانے کے لوگ چل رہے تھے۔ اس وقت دنیا میں بظاہر کوئی ایسی روشنی بھی موجود نہ تھی جو کسی دوسرے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہوتی، اور پھر دنیا کے دستور کے مطابق اس کے ذاتی و خاندانی مفادات کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ کسی اور راستے پر چلنے کا خیال دل میں نہ لاتا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے خاندان کی مذہبی دکان اور معیشت تو اسی ستارہ پرستی کے بل بوتے پر چل رہی تھی۔ لیکن حق و صداقت کا یہ پیکر ایسے انسانوں میں سے نہیں تھا جو بلا تحقیق اور بے شعور خس و خاشاک کی طرح اسی رخ پر اڑنے لگتے ہیں جدھر کی ہوا ہو۔ وہ موروثی عصبیت اور انا کی بنا پر باپ اور دادا اور قوم کے طور طریقوں کو بلا چون و چراں قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی یہ تحقیق شروع کر دی کہ جو عقائد اور اصول اس کے بزرگوں اور اس کی قوم نے اپنائے ہوئے ہیں کیا وہ صحیح بھی ہیں یا کہ نہیں۔ اس آزادانہ تحقیقات کی خاطر اس نے سورج، چاند، ستاروں اور دیگر سب معبودوں پر تنقیدی نظر ڈالی جن کی خدائی کے چرچے وہ بچپن سے سنتا چلا آیا تھا۔ ایک ایک کو جانچ اور پرکھ کر دیکھا کہ اس پر خدائی کا گمان کہاں تک سچا ہے، اور پھر بالآخر یہ پختہ رائے قائم کر لی کہ یہ سارے بندے ہیں۔ خدائی اور الوہیت صرف اسی ہستی کو حاصل ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور جب اس کو اس حقیقت کا علم ہو گیا تو پھر اس نے ایسے زندہ دارگور لوگوں کا رویہ اختیار نہ کیا جو ایک بات کو حق جانتے اور بوجھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس نے حق کو حق جاننے کے بعد اسے قبول کرنے میں ایک لمحہ کی بھی دیری نہ کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیات 75 تا 80 میں فرماتا ہے۔ یہاں پر میں ان آیات کا صرف ترجمہ پڑھ کر آپ سب کو سناتا ہوں۔ ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھاتے رہے اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پس جب اس پر رات چھا گئی اور اس نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ ڈوب گیا تو کہنے لگا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یقیناً گمراہوں میں سے ہو جاتا۔
پھر جب اس نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پس جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا اے میری قوم، یقیناً میں سخت بیزار ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ یقیناً میں یکسو ہو کر اپنا منہ اس کی طرف پھیر چکا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس برگزیدہ نوجوان نے اس اقرار کے ساتھ اپنی برادری اور اپنی قوم کے آگے یہ اعلان فرما دیا کہ میں تمہارے شرک اور تمہاری بت پرستی سے بیزار ہوں، اور یہ کہ میرا راستہ تم سے الگ ہے۔ یہ اس برگزیدہ نوجوان کی پہلی قربانی تھی۔ یہ پہلی چھری تھی جو اس نے اپنے باپ دادے کی انتی تقلید، خاندانی اور قومی تعصبات اور اپنے نفس کی تمام کمزوریوں پر پھیر دی، جن کی وجہ سے آدمی اپنے ضمیر کی آواز کے برخلاف ایسے راستے پر صرف اس لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ برادری اور قوم اور دنیا اسی راہ پر چل رہی ہوتی ہے۔ اقرار اور اعلان کے بعد سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام نامی یہ نوجوان خاموش ہو کر بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ جان چکے تھے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت توحید ہے، برخلاف اس کے شرک ایک بے حقیقت شے ہے۔ یہی وہ مرکزی حقیقت ہے جسے جان لینے کے بعد اسے قطعی علم حاصل ہو گیا کہ وہ مشرکانہ اور بت پرستانہ عقائد جن میں اس کی قوم ڈوبی ہوئی تھی سخت ناپائیدار ہیں۔ اس حق الیقین نے اسے بے چین کر دیا، اور وہ مصمم ارادے کے ساتھ اپنی قوم کو شرک و بت پرستی سے روکنے اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس برگزیدہ نوجوان کو قطعی علم تھا کہ قومی مذہب کے خلاف اس طرح کی اعلانیہ تبلیغ بلکہ بغاوت کے نتیجے میں وہ خود پروہد کی گدی سے محروم ہو جائے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر اس کا خاندان قومی مذہب سے پھر گیا تو وہ ساری شان و شوکت بھی ختم ہو جائے گی جو اس خاندان کو ملک میں حاصل تھی۔ اس کو یہ بھی علم تھا کہ اس کی تبلیغ کی وجہ سے ساری قوم کا غیظ و غضب اس پر بھڑکے گا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی تبلیغ اسے حکومت کے عتاب میں مبتلا کر دے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہی خاندان کے اقتدار کی بنیاد ہی اس عقیدہ پر تھی کہ وہ دیوتاؤں کی اولاد ہے۔ اور اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وحدتی رجحان سے حکومتی محل کی بنیادیں ہل رہی تھیں۔ ان سب خطرات کا علم ہونے کے باوجود وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اٹھا، اور اس نے اپنے باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو اور اپنے بادشاہ تک کو شرک سے تائب ہونے اور توحید کے ضمن میں وحدتی نظریہ کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور پھر یہ بھی کہ قوم نے جس شدت سے اس کے نظریہ کی مخالفت کی ہے، اس کی تبلیغی سرگرمیاں اتنی ہی شدت سے بڑھتی گئیں۔ اب حالت یہ تھی کہ ایک طرف ایک تنہا نوجوان تھا اور اس کے خلاف بادشاہ وقت، برادری، خاندان، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ اب ملک میں نہ اس کا کوئی دوست تھا، ہر طرف اس کے دشمن ہی دشمن تھے، کوئی انسان بھی اس کی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس نوجوان نے ہمت نہ ہاری اور قوم کے باطل عقائد کے خلاف سینہ سپر ہو گیا۔ اس نے باطل عقائد کا بطلان ظاہر کرنے کے لیے ہر قسم کے خطرات مول لیتے ہوئے اپنی دعوت اللہ کو جاری رکھا۔ بالآخر قوم نے اسے زندہ جلانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس خوفناک سزا کی دہشت بھی اسے کلمہ حق کہنے سے روک نہ سکی۔ اس نوجوان نے آگ میں پھینکا جانا گوارا کر لیا، لیکن جس پاک ذات پر وہ ایمان لا چکا تھا، اس پاک ذات پر اپنے ایمان سے پھرنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ اقبال نے کیا خوبصورت اس کیفیت کا بیان فرمایا ہے: نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینہ میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش،
تو ہے خام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اسے آگ سے بھی بچایا، اور آگ اس کے لیے سلامتی کا موجب بنا دی گئی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء کی آیات 69 تا 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ سامعین کرام، بڑی دلیری کے ساتھ جھوٹ کے بتوں کو توڑنا اور پھر اس کی پاداش میں آگ میں پھینکا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بڑی قربانی تھی۔ اس کیفیت کو کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے ایک شعر میں ادا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کا ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لے آیا۔ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی قوم کسی قیمت پر بھی آپ کی دعوت اللہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی مصر اور کبھی حجاز میں قیام کیا، لیکن ان ممالک میں جہاں بھی وہ گیا لوگوں کو ایک خدا کی دعوت اللہ دیتا رہا۔ نتیجتاً جہاں بھی آپ جاتے آپ کی تبلیغ کی وجہ سے وہاں کی مقامی آبادی آپ کی دشمن بن جاتی۔ آپ کو دنیا کی جاہ و منصب کی طلب نہ تھی، آپ کی یہی تمنا تھی کہ لوگ شرک اور بت پرستی کو چھوڑ کر خدائے واحد و یگانہ کی پرستش کریں۔ یہی طلب اور یہی خواہش آپ کو جگہ جگہ لیے پھرتی رہی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کرنا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری قربانی تھی۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، ہو اگر آج بھی براہیم علیہ السلام کا اماں پیدا، ہو اگر آج بھی براہیم علیہ السلام کا اماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جب فلسطین میں قحط پڑا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر میں سامیوں کی حکومت تھی۔ مصر میں بھی ستارہ پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں کا بڑا دیوتا شمس تھا جس کو مصری رے کہتے تھے۔ بادشاہ کو شمس دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، لہذا اس کا لقب رامسیس یعنی رے کا بیٹا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں کے حکمرانوں کو خدائی کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک و ستارہ پرستی کے خلاف مصر میں بھی تبلیغ جاری رکھی۔ تھوڑے عرصہ کے بعد فرعون مصر آپ کی بزرگی اور عظمت کا اس قدر قائل ہو گیا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو عقیدت کی بنا پر آپ کو دے دیا۔ بعد ازاں آپ مصر سے کوچ کر کے دوبارہ فلسطین میں آ بسے۔ آپ نیک اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں آپ علیہ السلام کو ایک حلیم غلام کی بشارت عنایت فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیات 101 اور 102 میں فرماتا ہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے وارث عطا کر
بس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی۔ فلسطین میں ہی حضرت ہاجرہ کے بطن سے یہ حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ توریت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 86 برس تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تولد آپ کی عمر بھر کی دعاؤں اور تمناؤں کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے آپ کا نام اسماعیل یعنی اللہ کا سننا رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک اور امتحان میں ڈالا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو حضرت ہاجرہ اور اپنے کم سن بچے کو کنعان سے دور ریگزار عرب کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عاشق صادق بغیر کسی چونوں چران کے اپنی محبوب بیوی اور اپنے برگزیدہ بچے کو فاران کی وادی مکہ میں جو ویران اور بنجر تھی وہاں چھوڑ آئے۔ سورۃ ابراہیم کی آیت 38 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں ذکر فرمایا ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بے آب و گیا وادی میں تیرے معزز گھر کے پاس آباد کر دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی ایک اور آزمائش کی، اور یہ آزمائش آپ کی سب آزمائشوں سے بڑی آزمائش تھی۔ بزرگ و برتر رب نے آپ کو خواب میں آپ کے نو عمر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے برگزیدہ اور فرما بردار بیٹے کو خواب سنا کر اس سے اس کی رائے پوچھی، تو فرما بردار بیٹے نے کہا: اے میرے باپ، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے آپ اسی طرح کریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیات 103 تا 110 میں فرماتا ہے: فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ المبین۔
وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یعنی بیٹے نے کہا اے میرے باپ وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو مجھے تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب وہ دونوں رضامند ہو گئے اور اس نے اس سے پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا یعنی اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اے ابراہیم یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے، یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک ذبح عظیم کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو۔ آج ہم سامعین کرام مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے حضور قربانیاں پیش کر رہے ہیں، یہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم و شان قربانی کی یاد میں قربانیاں کر رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم و شان باپ کی اپنے ایک عظیم و شان بیٹے کی قربانی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہ صرف زندہ کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے والوں کے لیے ایک سبق آموز نمونہ بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ خالی دعاؤں سے نہیں ملتا بلکہ اس کو پانے کے لیے اس کی راہ میں عملاً ہر قسم کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے رب قدیر کے حوالے سے اپنے جواب شکوہ میں فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے، اور اس وقت دنیا میں 3 بڑی قوموں یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے وہ مشترکہ پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور برگزیدہ بندے کی چند آزمائشیں کی جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی برگزیدہ بندے کی آزمائش کرتا ہے تو پھر ابتلاؤں کے بعد ہی وہ بندہ جزا کا سزاوار بنتا ہے، اور پھر آزمائش سے دوسرے لوگوں کو یہ دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ میرے پیار اور میری محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے اندرونہ سے واقف ہے، اور اسے کسی کی آزمائش کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں صابر اور ثابت قدم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے فرمایا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے بعض باتوں سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا میں تجھے یقیناً لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔
اس نے عرض کی، یعنی حضرت ابراہیم صاحب نے عرض کیا، اے میرے رب اور میری ذریت میں سے بھی. اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. ان الفاظ سے پتہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں میں پورا نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے سے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. یہاں امامت سے مراد نبوت ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب جلیل میری نسل میں سے بھی امام بنانا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں تیری نسل میں سے بھی امام بناؤں گا، لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کی لائن لگا کر آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بنا دیا. آپ علیہ السلام نے اور آپ کے عظیم و شان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عظیم و شان نبی مبعوث کرنے کے لیے بھی دعا کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم و شان رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمتیں بھی سمجھائے اور ان کا تزکیہ کرے. یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور کامل حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم السلام کی دعا کے نتیجے میں پھر بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک امی اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نبوت کے بلند ترین روحانی مقام یعنی خاتم النبیین پر فائز فرمایا، بلکہ بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کامل کتاب قرآن کریم بھی نازل فرمائی جو کہ بنی آدم کے لیے قیامت تک رہنمائی فراہم کرنے والی ہے. ہمارے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بانی اسلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم السلام کی دعاؤں کا ہی نتیجہ تھے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر 3 بڑے الہامی مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان موجود ہیں، اور یہ سب حضرت ابراہیم السلام کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں. آج جو ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں، یہ عید ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم و شان قربانی کی یاد میں منا رہے ہیں جس کا سورۃ صافات میں ذکر ہو چکا ہے. روایات میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام متواتر 3 دن یعنی 8، 9 اور 10 ذوالحج تک یہ خواب دیکھتے رہے کہ وہ اپنے پیارے بیٹی کو ذبح کر رہے ہیں. تیسرے دن یعنی 10ویں ذوالحج کو پھر آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی دراصل ہر قسم کی قربانیوں کی معراج ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم کسی قربانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو جانی قربانی سے بھی بڑھ کر ہے. جانی قربانی میں تو انسان آنکھیں بند کر کے اللہ کے لیے قربان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم السلام نے جو اولاد کی قربانی کی وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ اور عظیم تھی، کیونکہ اول یہ اولاد وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے آخری عمر یعنی بڑھاپے میں بخشی تھی. دوسرے یہ کہ وہ اولاد نرینہ تھی، اور تیسرا یہ کہ ایک ہی اولاد تھی. کیا برگزیدہ اور کیا عظیم انسان تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار رحمتیں آپ علیہ السلام پر نازل ہوں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر اسے رضائے الہی کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ایسی قربانی کی توفیق مل جائے تو پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کی یاد اپنے بندوں میں دائمی طور پر قائم فرما دیتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی جانور کا خون بہا دینا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ خون اور گوشت اللہ کے حضور نہیں پہنچتے، بلکہ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اور اصل جزا تقویٰ اور نیت پر ہی ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں یعنی جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ سامعین کرام، ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی تو کرتے ہیں، لیکن اصل ہماری قربانی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس پر چھری پھیر دیں، اور اس طرح کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی قربانی کی توفیق بخش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم و شان قربانی کی پیروی میں اسلامی تاریخ کے 12ویں مہینے ذوالحج میں حج اور قربانی دینے کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ قومی تہواروں میں عید الاضحیٰ کی اہمیت دیگر تہواروں کی نسبت اس لیے بھی انفرادی حیثیت کی حامل ہے کیونکہ عید قربان سے پہلے تمام دنیا سے تعلق رکھنے والے فرزندان اسلام حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، جو شعائر اسلامی میں اہم ترین رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ حج کل دنیا کے مسلمانوں کو رنگ و نسل، مسلک، قومیتوں کی تفریق کو مٹا کر وحدت کا درس دیتا ہے۔ حج ایک ایسا مقدس دینی فریضہ ہے جس میں اعتراف بندگی کے عظیم و شان مظاہر سامنے آتے ہیں۔ حج دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جو تزکیہ نفس اور قرب الہی کا اہم ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، آپ کو یہ بھی واضح رہے کہ نفس پر قابو پا لینا یا نفس پر چھری پھیر دینا جانوروں کی قربانی سے بھی عظیم تر ہے۔ عید الاضحیٰ سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے نفوس پر چھریاں پھیریں، اور یہ کام بہت مشکل ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے نفس کو قربان کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً وہ دین اور دنیا کی فلاح پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورۃ انعام میں فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، تو کہہ دے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔
اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ سب کو یہ بھی واضح رہے کہ اتفاق، اتحاد اور باہمی موافقت پر عمل پیرا ہو کر ہی امت مسلمہ طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے سے ہی عالم اسلام کو ذلت اور رسوائیوں کا سامنا ہے، اور مسلمان اس حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں کہ امت واحدہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہے، جس کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس کا اگر ایک حصہ متاثر ہو تو پھر دوسرے حصے بھی لازم متاثر ہوں گے۔ جب تک امت مسلمہ اتفاق و اتحاد کو نہیں اپنائے گی، عالم اسلام اسی طرح منتشر بھی رہے گا اور دشمنوں کی یلغار بھی ہم پر ہوتی رہے گی۔ اجتماعی قوت کے منتشر ہونے کے ساتھ ہی امت واحدہ کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو نہ صرف سمجھیں بلکہ عملی طور پر اس کا بھرپور مظاہرہ بھی کریں۔ سامعین کرام، یہی حج اور عید الاضحیٰ کی حکمت کا فلسفہ ہے اور یہی اس کا روحانی پیغام بھی۔ خاکسار اپنے اسیر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہے کہ جب یہ حقیقت کلیتاً ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذکی غلام کا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کے باوجود یہ ذکی غلام آپ کو بطور جسمانی لڑکا نہیں بخشا۔ اس موعود ذکی غلام نے یا اس موعود نشان رحمت نے 6/7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا اور اپنے وقت پر ظاہر ہونا تھا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے جس بیٹے کو اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں آپ ذکی غلام یا مسلم موعود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ خود بن کر بیٹھا ہوا ہے، وہی تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی عقیدت کے لبادے میں آپ سب احمدیوں کو ایک غیر اسلامی اور ایک فرعونی نظام میں جکڑ کر اسیر بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، آپ سب کو یہ بھی واضح رہے کہ جب نفسانی اور دنیادار لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنی قوموں کو گمراہیوں اور ضلالتوں میں دھکیل دیتے ہیں تو پھر لازماً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہیوں اور ضلالتوں سے نکالنے کے لیے اپنے مرسل بھیجا کرتا ہے، اور یہ بھی ایک قانونی قدرت ہے کہ گمراہیوں اور ضلالتوں سے رہائی اور قوموں کی رستگاری کے لیے قوم کو اپنے مرسل کے ساتھ ابتلاؤں اور مصائب کی چکی میں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ ہر رسول کے وقت میں ایسا ہی ہوا۔ قوم کو گمراہی سے نکالنے اور رستگاری دلانے کے لیے مرسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی فرشتے نازل نہیں کیا کرتا۔ ہاں، جب قوم کے لوگ اپنے مرسل کو صادق پا کر دجل اور فریبوں سے نکلنے کے لیے اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی رنگ میں ملائکہ کے نزول کے ساتھ فتح و نصرت بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ جنگ بدر کے وقت میں ہوا تھا۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن پہلے لا تم میں ننا بہی ولا تنصرنا کے عہد کے مطابق مرسل پر ایمان لانا اور اس کی اعانت کرنا ضروری ہے۔ اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے۔ بلائے قادیان کے بانی بمانی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے آپ سب احمدیوں کو بطور خاص جو اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں اپنی، ان سب کو حضرت امام مہدی و مسیح موسم سے بے پناہ محبت، عقیدت اور اخلاص کی بدولت دید شنید اور قوت گویائی سے یکسر محروم کر کے بلکہ سر بامہر کر کے آپ سب کو لکیروں کا فقیر بنا دیا ہوا ہے۔ 1914 سے آج تک آپ خلافت کی برکات یوم مسلم موعود اور خلیفہ بناتا ہے اور خلیفہ خدا بناتا ہے کہ فریبوں اور گپ اندھیروں میں بڑھتے پھر رہے ہیں۔ آپ سب کو دن رات اجلاسوں میں الجھا کر
اور ذہنی تطہیر کر کے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی عقیدت کا ایسا نشہ چڑھایا گیا ہے کہ اس نشے میں آپ کو یہ علم ہی نہیں ہو سکتا کہ حضرت مرزا صاحب السلام کی جسمانی ناخلف اولاد نے مذہب کے نام پر، مذہب کے بھیس میں، مذہب کے لبادے میں آپ کے ساتھ کیا کیا دغا، فریب کاریاں اور مکاریاں کی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ عقیدت وہ تیز چھری ہے جو دماغ کی شہ رگ کو کاٹ دیتی ہے۔ اب جن کی دماغ کی شہ رگیں ہی کاٹ دی جائیں تو وہ تو عقل، سوچ اور شعور سے تو عاری ہو جاتے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ ان کے ساتھ مذہب کے نام پر کیا دھوکہ اور کیا فراڈ ہو چکا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ آپ جماعت احمدیہ قبرستان کا سسٹم دیکھیں، وہاں پر ان نام نہاد خلیفوں نے، جو کہ اصل میں بلائے قادیان کے نمبردار ہیں، انہوں نے الف سے لے کر یہ تک سارا سسٹم ہی جبر پر بنایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود میرے سادہ قبرستانی احمدی بہن بھائی اور بزرگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ عقیدت کے نشے میں پھر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کہاں اسلام ہے، لیکن وہ بھی نعرے اسی جھوٹ کے لگاتے پھر رہے ہیں کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام۔ تو حقیقی اسلام کہاں یہاں؟ اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی ضمیر سے نوازا ہے۔ کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ دوسرے کے نظریات پر کوئی قدغن لگائے، اس کو اپنی سوچیں، اپنے نظریات بیان کرنے کا حق نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا ہوا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، جبکہ جماعت احمدیہ قبرستان میں قدم قدم پر جبر۔ اور اس کے باوجود میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو قبرستانی جماعت میں زندگی، اپنی مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہتے پھرتے ہیں کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام۔ تو یہ وہ عقیدت ہے یا یہ وہ دماغوں کی شہ رگیں کٹنے کے بعد جو انسانوں کی حالت ہو جایا کرتی ہے، یہ اس کا نمونہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بانی بلائے قادیان نے حضرت مرزا صاحب کے ماننے والوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا، اطفال الاحمدیہ، ناصرۃ الاحمدیہ، لجنہ، خدام الاحمدیہ، انصار الاحمدیہ۔ وہ بیچارے اگر 5 دن ایک شخص کام کرتا ہے یا بچے اسکول جاتے ہیں تو 2 دن ویکینڈ پہ ہوتے ہیں، چلو بیٹھیں، سوچیں، غور کریں۔ اور ویکینڈ پہ اتنی اجلاس ہوتے ہیں، ان کے تنظیموں کے اجلاس، جماعت کے اجلاس، جلسے، وہ ان کو بیچاروں کو 1914 سے لے کر آج تک کبھی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم کیا ہے، قرآن کریم کیا تعلیم دیتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کیا ہیں۔ ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا پڑھنے کا، وہ تو صرف بس خلیفہ خدا بناتا ہے اور خلافت کی برکات کے دن رات گانے گاتے رہتے ہیں۔ اور تو یہ ہے اسی عقیدت کا نشے میں ڈالنے کے بعد جو انسانوں کی، یعنی عقیدت مندوں کی جو حالت ہو جاتی ہے، اس کا یہ نظارہ ہے۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود کی محبت و عقیدت کا ٹیکس جو تھا، آپ سے 48 چندوں کی صورت میں آج تک جبراً وصول کیا جا رہا ہے۔ آپ سب آج تک اسی امید پر لٹے جا رہے ہیں کہ بس احمدیت کا بہت جلد غلبہ ہونے والا ہے، لیکن کہاں احمدیت اور کہاں اس کا غلبہ؟ امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی احمدیت کو تو آپ کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی دفن کر دیا تھا۔ یہ محمودیت ہے، یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے الہام بلائے دمشق کے مطابق بلائے قادیان، جس کے چنگل میں آپ 1914 سے آج تک پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ توبہ، سورۃ فتح، سورۃ صف میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی فتح اور غلبے اور فتح کا 3 جگہوں پر وعدہ فرمایا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
ولا کارہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے یعنی دین اسلام کو سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پکا ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ آئندہ بڑی جلدی دنیا میں ہو کر رہے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ آپ کے موت ذکی غلام یعنی مسلم موت کے حوالے سے بھی یہ وعدہ ہے کہ یہ تذکرہ صفحہ 588 پر یہ الہام ہے، 18 فروری 1907 کا یہ الہام ہے۔ اس الہام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الفتح بادہ مصر الحق والعلائے کا ان اللہ نزلہ من السماء، یعنی وہی چلا ہوشیارپور میں جس نشان رحمت جس ذکی غلام کے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت بخشی تھی، اس کا ایک صفاتی نام ہے مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزل من السماء۔ اسی کے حوالہ سے پھر یہ 18 فروری 1907 کو بھی یہ الہام ہوا تھا۔ کل الفتح بعدہ، یعنی سب فتوحات اس کے بعد ہیں۔ حق اور اعلیٰ کا مظہر، یقین آسمان سے خدا اترے گا۔ حضور صاحب کے ان اشعار پر خاکسار اپنا خطبہ عید الاضحیٰ کا ختم کرتا ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب، اور آج میں بھی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے خدا ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اول و آخر و ظاہر و باطن، ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سب سامعین کرام اجتماعی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کرونا کے عذاب سے عام اور نیک انسانوں کو محفوظ فرمائے، لیکن مذہبی یا سیاسی دنیا میں جو لوگ خدا بن کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے بندے اور اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فرعونوں کو عبرت کے نشان بنا کر ملی میٹ کر دیں۔ علاوہ اس کے ہم اپنی دعا میں پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے شام، فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمان بھائیوں اور دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی مخالفوں کے زیر عتاب ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات بخشے۔ امت محمدیہ آج جس ذلت اور پستی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ پر رحم فرماتے ہوئے اسے اس ذلت اور محکومی سے نجات بخشے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو پریشانیاں جس کو لاحق ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ان پریشانیوں اور مصائب کو دور فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ اب آپ سب آئیں میرے ساتھ دعا کر لیں اجتماعی۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں خاکسار اور میرے ساتھیوں کی طرف سے حاضرین کے علاوہ جہاں جہاں بھی خاکسار کا یہ خطبہ براہ راست سنا جا رہا ہے، ان تمام احباب کو اور اسی طرح دنیا کے سب مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو ہم سب کی طرف سے عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد ہو۔ خدا حافظ۔